بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عویمر بن مالک خزرجی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک و بت پرستی سے منع کرتے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ نے ان کے گھر جا کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کی یہ بے بسی دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس میں کوئی خوبی اور نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا بچاؤ کر لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شرک و بت پرستی سے بیزار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور راتوں دن علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت علمی مجلسوں میں حاضری اور عبادت کی لذت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو تجارت اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ درویشوں کی طرح بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنانا چاہا تو صاف کہہ دیا کہ میں اہل شام کو نماز اور قرآن کریم پڑھانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی بنا دیا تھا۔ پھر انہی کی دور خلافت میں سن 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سورج کا لوٹنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو جاتی کہ ابھی غشی طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران سے سر مبارک اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں دعا کی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا آفتاب غروب ہو چکا تھا لیکن پھر نکل آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، فرض نماز کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، درود شریف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا
کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کی تکذیب اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ تعالی کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نیند تو موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہذا نیند بھی نہ آئے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جان، اولاد، خادم اور مال کے حق میں کبھی بھی ہلاکت کی بد دعا مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کرتے ہوئے دعا کی قبولیت کی گھڑی سے تمہاری موافقت ہو جائے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔